بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السابع عشر، سبق نمبر 17، مساعدۃ الملہوفین، ضرورت مندوں کی مدد کرنا۔ سبق کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اب اس کی مشقیں حل کرتے ہیں۔ التدریبات، مشقیں۔ التدریب الاول، پہلی مشق۔ اکتب او اکتبی معنی الکلمات الآتیہ۔ اکتب صیغہ واحد مذکر مخاطب، اس کا معنی ہے لکھ تو ایک مرد۔ اکتبی صیغہ واحدہ مؤنثہ مخاطبہ، اس کا معنی ہے لکھ تو ایک عورت۔ درذیل کلمات کے معنی لکھیے۔ نمبر 1، الملہوف، ضرورت مند، مصیبت زدہ، اداس۔ نمبر 2، الفوز، کامیابی۔ نمبر 3، قربۃ، تکلیف، غم۔ نمبر 4، تفقد، تلاش کرنا، ڈھونڈنا۔ نمبر 5، القدر، ہانڈی۔ نمبر 6، الطحین، آٹا۔ نمبر 7، صبیۃ، بچے۔ نمبر 8، الیسر، فراخی، آسانی۔ التدریب الثانی، دوسری مشق۔ عجیب او عجیبی اما یاتی من الاسئلۃ۔ عجیب یہ مرد کے لیے اور عجیبی یہ عورت کے لیے، آنے والے سوالوں کا یا درذیل سوالوں کا جواب دیجیے۔ نمبر 1، حل الدین الاسلامی هو دین اليسر والفوز والنجاح۔ کیا دین اسلامی وہ آسانی اور کامیابی اور فتح مندی کا دین ہے؟ جواب، نعم، الدین الاسلامی هو دین اليسر والفوز والنجاح۔ جی ہاں، دین اسلامی وہ آسانی اور کامیابی اور فتح مندی کا دین ہے۔ نمبر 2، ماذا کان الخلیفۃ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یفعل، کہ خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے تھے؟ جواب، کان الخلیفۃ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یخرج لیلا لتفقد احوال الرعیۃ ومساعدۃ المحتاجین۔ خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رات کو عوام کے احوال معلوم کرنے اور محتاجوں کی مدد کے لیے نکلتے تھے۔ نمبر 3، اذکر دلیلا من القرآن الکریم علی مساعدۃ المحتاجین۔ ضرورت مندوں کی مدد کرنے پر قرآن کریم سے دلیل بیان کیجیے۔ قال اللہ تعالی،
خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم واللہ سمیع علیم۔ ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیجیے ان کے مالوں میں سے صدقہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک کریں انہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ کریں ان کا اس کے ذریعے، اور دعا فرمائیں ان کے حق میں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا باعث سکون ہے ان کے لیے، اور اللہ تعالی خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ نمبر 4، اذکر دلیلا من السنة النبویۃ علی مساعدۃ المنکوبین۔ مصیبت زدہ کی مدد کرنے پر سنت نبویہ میں سے دلیل بیان کیجیے۔ جواب: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اور جو کوئی مسلمان سے تکلیف دور کر دے، ہٹا دے، تو اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس کی تکالیف میں سے کوئی تکلیف ہٹا دے گا، دور فرما دے گا۔ نمبر 5، هل تساعد الفقراء والمساکین؟ کیا تو فقراء اور مساکین کی مدد کرتا ہے؟ جواب: نعم اساعد الفقراء والمساکین، جی ہاں میں فقراء اور مساکین کی مدد کرتا ہوں۔ التدریب الثالث، تیسری مشق، املا او املأ الفراغات التالیہ بکلمۃ مناسبۃ۔ املا یہ مرد کے لیے اور املائی یہ عورت کے لیے۔ درزیل خالی جگہوں کو مناسب لفظ سے پر کیجیے۔ الف جز ہے، الدین الاسلامی ہوا خالی جگہ الفوزی والنجاحی۔ اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا دین الیسری۔ الدین الاسلامی ہوا دین الیسری والفوزی والنجاحی۔ با جز ہے، کان الخلیفۃ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یخرج لیلا لتفقد، خالی جگہ۔ اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا احوال الرعیت۔ جیم جز ہے، فقالت المرأة لیس فی، خالی جگہ شیء۔ اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا بیتنا۔ دال جز ہے، رجع عمر رضی اللہ تعالی عنہ وَأَحْذَرَ مَعَهُ، خالی جگہ من الطحین۔ اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا کیسن۔ ہا جز ہے، یجب علی المسلمین، خالی جگہ الملہوفین والمنکوبین۔ اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا یجب علی المسلمین مساعدۃ الملہوفین والمنکوبین۔ مساعدۃ۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق، استعمل او استعملی الکلمات الآتیۃ فی جمل مفیدۃ۔ استعمل یہ مرد کے لیے اور استعملی یہ عورت کے لیے۔ درزیل کلمات کو مفید جملوں میں استعمال کیجیے۔ نمبر 1، المساعدۃ۔ اس کا جملہ آئے گا هل تحتاج المساعدۃ۔ نمبر 2، الفقراء۔ اس کا جملہ آئے گا فی مساعدۃ الفقراء اجر عظیم۔ نمبر 3، تفقد۔ اس کا جملہ آئے گا
کان الخلیفۃ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یخرج لیلا لتفقد احوال الرعیت۔ نمبر 4 قربۃ، اس کا جملہ آئے گا من فرج عن مسلم قربۃ فرج اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، یا اس کے لیے جملہ آ سکتا ہے فرج عن العامل قربۃ۔ نمبر 5 الیسر، اس کا جملہ آئے گا الدین الاسلامی هو دین اليسر۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق، ہاتی او ہاتی المفرد لما یاتی من الجموع، ہاتی یہ مرد کے لیے اور ہاتی یہ عورت کے لیے۔ درذیل جمع کے مفرد لکھیے۔ نمبر 1 المنکوبون، اس کا مفرد آئے گا المنکوب۔ نمبر 2 السبیۃ، اس کا مفرد آئے گا السبی۔ نمبر 3 الاحجار، اس کا مفرد آئے گا الحجر۔ نمبر 4 الاطفال، اس کا مفرد آئے گا الطفل۔ نمبر 5 الاحوال، اس کا مفرد آئے گا الحال۔ التدریب السادس، چھٹی مشق، صحیح او صحیحی الجمل الآتیہ، صحیح یہ مرد کے لیے، صحیحی یہ عورت کے لیے۔ درذیل جملوں کو درست کیجیے۔ درست جملے۔ نمبر 1 کان الاطفال یتباکون فسالها عن سبب بکائهم۔ نمبر 2 الدین الاسلامی یضمن کرامت الانسان۔ نمبر 3 رجع عمر رضی اللہ تعالی عنہ واحضر معه کیسا من الطحین۔ نمبر 4 کان الخلیفۃ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یخرج لیلا لتفقد احوال الرعیت۔ نمبر 5 نظر عمر رضی اللہ تعالی عنہ الى القدر فاذا به حجارۃ۔ التدریب السابع، ساتویں مشق، استخرج او استخرجی من الدرس حرف جر علی واذکر عملہ۔ استخرج یہ مرد کے لیے اور استخرجی یہ عورت کے لیے۔ سبق سے حرف جر علی نکال کر اس کا عمل بیان کیجیے۔ نمبر 1 علی الناری، علی حرف جر ہے اور الناری اس کو کسرہ دیا ہے، یعنی الناری یہ حرف جر علی کی وجہ سے مجرور ہے۔ نمبر 2 علی الاجری، علی حرف جر کی وجہ سے الاجری یہ مجرور ہے۔ التدریب الثامن، آٹھویں مشق، ترجم او ترجمی الجمل الآتیہ الی العربیۃ۔ ترجم یہ مرد کے لیے، ترجمی یہ عورت کے لیے۔ درذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ نمبر 1 ضرورت مندوں کی مدد کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ مساعدۃ الملہوفین علامت الایمان۔ نمبر 2 اللہ تعالی غریبوں کی مدد پر خوش ہوتا ہے۔ یفرح اللہ بمساعدۃ الفقراء۔ نمبر 3 کیا تم نے کسی محتاج کی مدد کی؟ حل ساعدت ملہوفا۔ نمبر 4 احمد غریبوں کی بہت مدد کرتا ہے۔ یساعد احمد الفقراء کثیرا۔ نمبر 5 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کی حالت معلوم کرنے کے لیے رات کے وقت گشت کرتے تھے۔
کان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یخرج لیلا لتفقد احوال الرعیہ